نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، لاسٹ سیگمنٹ میں ہم لوگ ذکر کر رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ آج اس کا پارٹ نمبر 2 ہے اور ہم لوگ سیم وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے کے لوگ نیک تھے اور ان کے بہت سے معتقدین اور پیروکار تھے، اور جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی اتباع کرنے والوں نے سوچا کہ اگر ہم ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے ہمارا عبادت کا شوق زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لیں۔ پھر جب یہ فوت ہوئے تو ان کے بعد والوں لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان پہ بارش برستی تھی۔ تو ابلیس کے کہنے پر ان بعد والے لوگوں نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے ذکر کیا کہ ابو المطر نے فرمایا کہ لوگوں نے ابو جعفر باقر کے ہاں یزید بن المحلب کا ذکر کیا، جبکہ آپ اس وقت نماز میں مصروف تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے سوال کیا کہ کیا تم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا؟ وہ اس جگہ قتل ہوئے تھے جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی۔ پھر انہوں نے حضرت ود کا ذکر کیا کہ وہ نیک اور صالح آدمی تھا اور لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے، تو لوگ ان کی قبر پر جھک پڑے اور وہاں سے گریہ زاری شروع کر دی گئی۔ جب ابلیس نے ان لوگوں کے غم اور پریشانی کا یہ حال دیکھا تو انسانی شکل و صورت میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم اس شخص پر اتنی آہذاری کر رہے ہو، کیا میں تمہیں اس جیسی اس کی ایک تصویر نہ بنا دوں؟ وہ ہمیشہ تمہاری مجلس میں رہے گی اور اس تصویر کی وجہ سے اس کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے۔ تو ابلیس نے ان کو ایک تصویر بنا دی اور اس تصویر کو ان لوگوں نے اپنی مجلس میں رکھ دیا اور اس کی یاد میں مشغول رہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس تصویر کے ساتھ بہت زیادہ مگن رہنے لگے ہیں تو پھر ان سے کہا کہ کیا میں یہ تصویر ہر ایک کے لیے الگ الگ نہ بنا دوں، اور وہ ہر ایک کے گھر میں رہے گی اور اس طرح تم اس کو اور اچھے طریقے سے یاد کر سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے۔ اب شیطان نے ہر گھر کے لیے الگ الگ ایک ایک دو دو مورتی بنا دی اور اس طرح وہ لوگ اس نیک شخص کی یاد میں مصروف رہنے لگے اور ان کی اولاد یہ دیکھتی رہی، اور اسی طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار ان کی یاد کا سلسلہ جب ختم ہوا اور ان کی اولاد نے ود کے بت کی پرستش شروع کر دی، تو سب سے پہلے اللہ کے سوا ود بت کی پرستش کی گئی۔ تو اس روایات کے مضمون سے معلوم ہوا کہ مذکورہ تمام بتوں کی کسی نہ کسی نے عبادت کی ہے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کے علاقہ میں دیکھا تھا۔ اس گرجے کا نام ماریا تھا اور اس کی خوبصورتی کا تذکرہ بھی کیا، اور آپ سے عرض کیا گیا کہ اس میں بہت سی تصویریں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے
اور اس میں اس شخص کی تصویر بنا کر رکھ لیتے۔ یہ اللہ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ تھے۔ اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ جب زمین میں فساد پھیل گیا اور ہر طرف بتوں کی پوجا عام ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں اور غیر اللہ کی عبادت سے روکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ اے آدم، تو ابو البشر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت میں بسایا کیا۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں سفارش کریں، کیا آپ ہماری پریشانی اور غم نہیں دیکھ رہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب سخت غصے میں ہے اور اتنا غصہ پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ آئندہ آئے گا۔ اس نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا اور میں نافرمانی کر بیٹھا، مجھے تو آج اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کی طرف جاؤ۔ تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح، تو زمین والوں کی طرف پہلا رسول ہے اور اللہ نے تیرا نام عبد الشکور یعنی شکر گزار بندہ رکھا، کیا آپ ہماری کیفیت آج نہیں دیکھ رہے؟ جس مصیبت و پریشانی میں ہم لوگ مبتلا ہیں آپ اس کا مشاہدہ نہیں کر رہے؟ کیا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش نہیں کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے اتنا غضبناک نہیں ہوا اور نہ ہی بعد میں اتنا غضبناک ہوگا، مجھے تو آج اپنی ہی فکر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف عبادت کی طرف بلایا اور ان کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی بت، مورتی اور شیطان کی عبادت نہ کریں، اللہ کی توحید اور اس کے ایک ہونے کا اقرار کریں، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی اور رسول اس کی اولاد سے ہوا، اور حضرت ابراہیم خود حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے بعد آنے والے نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں، اور نہ ہی یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میرے پاس وہی علم ہے جو کچھ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور قدرت و طاقت بھی صرف اتنی ہے کہ جتنی مجھے اللہ نے دی، اور نہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک ہوں، اور میرے ساتھ وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا۔ اور جن میرے پیروکاروں کو تم حقیر سمجھتے ہو ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و بلائی ہرگز عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں کا حال اللہ خوب جانتے ہیں، اور اگر میں ایسا کہوں گا تو میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ یعنی میں یہ گواہی نہیں دیتا کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بلائی نہیں ہوگی، ان کو اللہ خوب جانتا ہے اور ان کے دلوں کے حالات کے مطابق ان کو بدلہ دے گا۔ اگر بہتر ہوئے تو بدلہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر برے ہوئے
تو سزا بھی بری ہوگی۔ قرآن پاک میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ کیا ہم تیری تصدیق کر دیں جب تیری پیروی کرنے والے ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے کیا علم ہے کہ وہ کیا کام کرنے والے تھے، اور ان کا حساب تو صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ کاش کہ تم یہ بات سمجھ سکو اور اس کا تمہیں شعور ہو جائے، اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، میں تو صرف صریح طور پر ڈرانے والا ہوں۔